16 سفر کو ہم نے نجف سے کربلا کا سفر شروع کیا۔ صبح صبح کا ٹائم تھا، ابھی بالکل ہی دن نکل رہا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے ہم نکلے، ہمارا قافلہ نکلا۔ ہم 130 لوگ تھے۔ صبح صبح کا ٹائم تھا، ناشتہ کیا کعبے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بریڈ وغیرہ اور جیم وغیرہ تھی تو وہ کھائی، اور اس کے بعد ساتھ میں کچھ دہی تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ اس سفر میں جتنی مشکلات آئیں، جس طرح سے ہم جو جگہ کراس کی، راستے میں کون سا ہم نے نیاز کی، کس طرح کا اہتمام تھا، وہ تمام چیزیں میں نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ اس کو ریکارڈ کروں، چونکہ یہ 3 یا 4 دن کا جتنا بھی سفر تھا، اس سفر میں آپ یا تو عبادات کرتے یا آپ کے لیے نیاز تیار کی جاتی ہے۔ اب یہ 80 کلومیٹر کا سفر ہے، ایگزیکٹ 80 کلومیٹر ہے، مولا علی علیہ السلام کے حرم سے لے کے مولا حسین علیہ السلام کے حرم تک، کربلا کی زمین تک، نجف کی زمین سے لے کے کربلا کی زمین تک، یہ ٹوٹل 80 کلومیٹر کا سفر ہے۔ ہم نے صبح صبح کا سفر سٹارٹ کیا، ابھی دن نکل رہا تھا، اور جیسے جیسے سورج نکلتا گیا گرمی کی شدت میں اتنا اضافہ ہوتا گیا۔ آپ میرے ساتھ والوں کے شکلیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی حالت ہوئی ہے۔ اور چونکہ یہ پہلا دن تھا تو ہم نے پہلی رات یا ہم نے جتنی بھی رات 3 رات یا 4 رات مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں اسٹے کیا تھا، تو ہم نے پاکستانی موقع میں ہی اسٹے کیا۔ ہمارا جو سفر کا شیڈول ہوتا تھا وہ اس طرح تھا کہ ہم پہلے دن تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا ٹمپریچر ہے، کیونکہ ہم سارا دن اندر رہتے تھے۔ جب بھی باہر نکلتے تو وہ بہت کم ٹائم کے لیے۔ ہم نکلے صبح کے ٹائم میں تقریباً 10 سے 11 بجے، ہم نے پہلی ریسٹ کی۔ گرمی کی شدت میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں، 50 سے 52 یا 53 کے درمیان میں ٹمپریچر رہتا تھا۔ تو ہم نے پہلی رات اسٹے کیا پاکستانی موقع پہ، اور چونکہ یہ سارا سفر ہی اس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پول لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمارا سلار گائیڈ کر دیتے تھے کہ آپ نے دوپہر میں اس پول پہ ریسٹ کرنی ہے، رات میں اس پول پہ ریسٹ کرنی ہے۔ آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ محرم کے فوراً بعد ہی سفر کی جیسے ہی ابتدا شروع ہوتی ہے تو یہ 40 کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنا بھی سفر کو آغاز کیا۔ ہم نے 16 یا 17 سفر کو، میرے خیال میں 16 سفر کو ہم نے شروع کیا تھا، کیونکہ ہمیں 4 راتیں اور 3 دن لگے۔ چوتھے دن ہم کربلا میں انٹر ہو گئے تھے۔ ہماری جو کوشش ہوتی تھی میکسیمم وہ سفر کرنے کی، وہ باہر مین روڈ پہ ہم چلتے تھے، کیونکہ جو راستہ بنا ہوا ہے کربلا پیدل چلنے والوں کا، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ اس بار جو انہوں نے وہ بتایا ہے کہ 2.5 کروڑ بندوں کا ویزوں کے اوپر سٹیمپ لگی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2.5 کروڑ بندے وہ ہیں جو باہر سے آئے ہیں، اس کے بعد جو عراق کے لوگ ہیں ان کا تو آپ اندازہ ہی نہیں نہ لگا سکتے۔ تو اس طرح ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جب کچھ کھانا ہوتا تھا، کہیں ریسٹ کرنی ہوتی تھی، پھر ہم اس طرف آ جاتے تھے رش کے، نہیں تو ہم مین روڈ پہ چلتے تھے۔ تو آپ کو جتنے بھی راستے میں کھانے کی چیزیں یا جو بھی ہوں گی وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ میرے ساتھ کے زوار ہیں، ہم 7 لوگ تھے جو تھوڑا سا آگے چل رہے تھے، باقی قافلہ بھی ہمارے ساتھ ہی چل رہا تھا، کیونکہ ان میں کچھ عورتیں تھیں، کچھ بڑی عمر کی تھی، کچھ چھوٹی عمر کے، کچھ بزرگ تھے، تو وہ آہستہ کچھ چلتے تھے، کچھ تیز چلتے تھے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم دھوپ کو اوائڈ کریں۔ ہم نے شیڈول اس طرح سے بنایا ہوا تھا، پہلے دن تو ہمیں پتہ نہیں چلا، دوسرے دن ہم نے شیڈول اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ ہم چلتے تھے صبح فجر پڑھ کے، دن نکلتے تک 8-9 بجے تک، اس کے بعد ہم نے ریسٹ کرنی، اور اس کے بعد ہم نکلتے تھے اگین کس ٹائم میں، شام میں 5 بجے سے لے کر 7-7:30 بجے تک، مطلب مغربین کی نماز تک۔ تو پہلے دن میں سفر کیا، میری جوتے نئے تھے، میری طرح کے کافی لوگ تھے جن کے جوتے نئے تھے، تو جس کی وجہ سے پاؤں میں پہلے دن تو ہلکے ہلکے چھالے محسوس ہوئے، لیکن میں زبردستی یا جو بھی تھا میرے ساتھ باقی کافی زبردستی میں چلتا رہا، لیکن دوسرے دن
اتنے زیادہ چھالے بن گئے کہ تو مجھے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑا، تیسری رات پھر ان کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑا۔ یہاں پر آپ سہولت دیکھ سکتے ہیں کہ دن کے وقت تو یہ اس طرح سے پانی آپ کے اوپر پھینکتے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے، رات کے وقت بھی آپ کے اوپر یہ پانی پھینکتے تاکہ کوئی بھی زائرین کو گرمی محسوس نہ ہو، حبس محسوس نہ ہو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دوسری رات، مطلب پہلے دن تو میں زبردستی اس چیز کو برداشت کرتا رہا، لیکن دوسرے دن مجھے وہ یہ چھالوں کے اوپر یہ پٹی وغیرہ یا یہ مرہم وغیرہ جو بھی لگاتے یہ لگوانی پڑی۔ اب میری یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کو مطمئن دیکھیں، اب یہ صبح سے لے کر 24 گھنٹے میں یہ 12 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اور ان کے چہرے پہ ایک ذرا بھی نہیں ہے کہ کسی کے چہرے پہ ہو یار یہ میں اس کا پاؤں گندا ہے، اس کا ایسا ہے۔ اور باقی جو مساج کر رہے ہیں وہ علیحدہ بیٹھے ہیں، جو مطلب یہ چھالوں وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں، جو میڈیسن دے رہے ہیں وہ علیحدہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر علیحدہ بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کا چیک اپ کرتا ہے۔ یہ اتنی سہولت آپ کو دی جاتی ہے، اس 80 کلومیٹر کے سفر میں آپ کو دنیا جہاں کی سہولت ملتی ہے، جو مطلب ایک سفر کرنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی کی گلاسز ٹوٹ گئے، اینک ٹوٹ گئے تو اس کو اینک مرمت کر کے دیتے ہیں۔ اگر کسی کو تھکاوٹ ہے، اس نے مشین سے اپنے آپ کی مالش کروانی ہے، ہاتھوں سے دبوانا ہے، یا جس طرح سے بھی اپنے آپ کو اس نے ریلیکس کروانا ہے، اس کو اسی قسم کا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پر زیادہ بچے بھی ہوتے جو بالکل نومولود بچے، جو مہینے کے، 2 مہینے کے، سال کے، 1.5 سال کے، 2 سال کے، تو ان کو بھی یہ ریڈیو میں جو بچوں والی ہوتی ہے وہ ٹائروں والی اس میں ڈال کے چلتے ہیں۔ اگر کسی کا وہ خراب ہو گیا تو وہ یہاں پر مرمت کیا جاتا ہے۔ کسی کے بیگ ہوتے، ظاہر بات ہے کپڑے لے کے چلتے ہیں، کسی کا بیگ ٹوٹ گیا، کسی کا جوتا ٹوٹ گیا، کسی کو کٹنگ کروانی ہے، کسی کو وہ کیا بولتے ہیں خط کروانا ہے، یا جو مطلب ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کا، تو یہ 80 کلومیٹر کا ہی دسترخوان ہے۔ آپ کو ایک موقب کے بعد دوسرے موقب کے درمیان میں، اگر میں کہوں کہ جیسے 7 7 شہروں میں آپ نے کالونیوں میں گھر دیکھے ہوں گے، اس طرح سے لیفٹ سائڈ پہ بھی موقب، رائٹ سائڈ پہ موقب۔ آپ کو پیاس لگی ہے تو یہ نہیں کہ آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ ابھی آپ نے کافی کا دیکھا، یہ کافی کا موقب لگا ہوا تھا، اور یہ تکے کباب وغیرہ دن والے علیحدہ ہوتے ہیں، شام والے علیحدہ ہوتے ہیں ان کے ہاں۔ چونکہ اس پورے رستے میں ہمیں جو مین چیز مس میں نے کی وہ تھی چائے۔ مطلب آپ ایران میں انٹر ہوتے ہیں اور عراق کے درمیان، مطلب کربلا پہنچتے پہنچتے صرف رستے میں جو پاکستانی موقب ہوتے ہیں وہیں سے چائے میسر ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ چائے پیتے نہیں۔ یہ قہوے کو چائے بولتے ہیں اور کافی کو یہ قہوہ بولتے ہیں۔ اور اس سفر میں جو سیکورٹی کا اگر انتظامات کہوں تو وہ اتنے پیارے ہیں عراق والوں نے، جو سیکورٹی، ویسے تو وہ لوگ عجیب سے ہیں، لیکن جو ان کی فوج ہے، جو ان کے فوج کا تعاون ہے، جو ان کی فوج کا لہجہ ہے، جو ان کی فوج کی سیکورٹی ہے، وہ اتنی پیاری ہے کہ آپ کو ہر 1 ایکڑ بعد ایک فوجی ملے گا۔ یہ 80 کلومیٹر تک ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہے، یہ 24 گھنٹے ہی ایسے کھڑے ہوتے ہیں، مطلب 12 12 گھنٹوں کی ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، 2 2 شفٹیں ہوتی ہیں، اور ہر 1 ایکڑ کے بعد یہ ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو سیکورٹی کے، اور اس کے بعد 2 ہیلی کاپٹر اسپیشل تعینات کیے جاتے ہیں۔ ایمبولینس وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہیلی کاپٹر اس لیے کہیں پر کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے، کہیں پہ رش میں بندہ پھنس جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو وہ فوراً ہی فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ تو یہ میرے قافلے کے کچھ سالار تھے جو کہ ماشاءاللہ خیبری ہم مشہور ہو گئے تھے، کیوں ہم کھانے پینے میں نا، ہم مولا کا جتنا بھی نیاز تھی ہم کوشش کرتے تھے کہ میکسیمم اس کو مطلب کھانے کی کوشش کریں۔ ویسے تو ہم اتنے بھی نہیں تھے کہ ہم چلتے باہر ہی تھے، جب ہم نے جہاں پہ ریسٹ کرنی، جہاں پہ ہم نے رکنا ہوتا تھا وہیں پہ ہم کھاتے تھے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں دودھ سرو کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پر دودھ، لسی، وہ بھی چاٹی کی اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ آپ کو 2 گلاس پینے کے بعد تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ جا رہے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھال کس طرح سے زائرین کے لیے یا کھڑے ہوتے ہیں دھوپ۔ یار ان بندوں کی جو زائرین کی یہ خدمت کرتے ہیں، آپ ان کی خدمت کو دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ ابھی یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا رش آپ کو کم محسوس ہوگا، یہ بالکل ہی 12 بجے کا ٹائم تھا جب ہم جہاں پہ ہم رکے نا، جا کے پاکستانی موقع پہ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میری چال، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری مطلب اس سے سیدھا چلا ہی نہیں جا رہا تھا، پاؤں میں اتنا درد تھا، لیکن جو درد جو عشق اہل بیت سے ہے اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لٹرلی اگر میں کہوں تو آپ چلتے ہیں، آپ خود نہیں چل رہے ہوتے، آپ کو
کوئی چلا رہا ہوتا ہے، آپ کی جیسے بچہ چھوٹا سا نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں یار اس کو چھوڑیں گے تو یہ گر پڑے گا، لیکن جب اس کے پاس سے یا اس کے ساتھ کوئی چلتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چل کیسے رہا۔ تو اسی طرح مولا آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو فرشتوں مطلب آپ کو اپنی نگہبانی میں لے کے کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سفر دنیا کا میں کہتا ہوں سب سے بہترین سفر رہا میرا۔ پیچھے میں نے ایران سے آگے ٹریول کیا جتنا بھی کیا، لیکن جو اربعین کا سفر ہے نا، جو یہ چہلم کا سفر ہے، آپ لنگر دیکھ رہے ہیں، الگ الگ شربت، ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں جو اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں کہ یہ جو سفر ہے نا، عشق کا سفر، اس میں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کو ہر ایک بڑھتا ہوا قدم جو کہ کربلا کی طرف ہوتا ہے، آپ کو ایک انسان بناتا ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی درسگاہ، جو اگر میں بے جھجک ہو کے کہوں کہ کربلا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پر اہل بیت نے جو قربانی دی، اس وقت کے یزیدیوں کے خلاف جو خروج کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اوپر کتنا بڑا احسان اہل بیت نے کیا، اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اہل بیت سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے، اہل بیت سے عقیدت آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے سجائے بال لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بال کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے جاتے کہ مولا ہم حاضر ہیں، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا کل ہماری شفاعت کیجئے گا۔ یہ تھوڑا سا عربی کلچر تھا، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کعبے کے سٹال لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا لذیذ کعوہ ہوتا ہے کہ دوپہر میں تو ہم نہیں پیتے تھے، ہم اکثر صبح فرسٹ ٹائم کے ٹائم پیتے تھے، کیوں دوپہر میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، حالانکہ یہ دن نکل رہا ہوتا تھا لیکن پھر بھی گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی تھی۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نام ہے جو آپ کو تھکنے نہیں دیتا، یہ وہ محبت ہے کہ آپ کو تھکنے نہیں دیتی۔ یہاں پر اس سفر میں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ لاٹھیوں پہ جا رہے ہیں، جو چل نہیں سکتے، وہ دوسری کیا بولتے ہیں اس کو، وہیل چیئر پہ جا رہے ہیں۔ یہ مساج آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے، مطلب آپ آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو مساج کروائیں، 1 گھنٹہ کروائیں، 2 گھنٹہ کروائیں، یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں، یہ لوگ یہ نہیں محسوس کرتے یار نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں۔ اب یہ اس کے بعد نیکسٹ نائٹ پھر میرے یہ پاؤں پہ آپ پٹیاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا جذبہ آپ میری شکل سے دیکھ سکتے ہیں، جذبہ مولا کی طرف جانے کا، میرا جنون۔ آج مجھے جب یہ ویڈیو پہ میں ایڈٹ کر رہا ہوں، مجھے تقریباً کوئی 1 ماہ سے بھی زیادہ گزر گئے لیکن میرے پاؤں پہ چھالوں کے نشان ابھی بھی ہیں، مطلب اتنے وہ گرم، چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے یہ پاؤں پہ چھالے بن جاتے تھے، اور یہ اتنے بڑے چھالے اور اتنا درد ہوتا تھا، لیکن مولا کے راستے میں وہ درد کہاں، جو قربانی اہل بیت نے دی اس کے آگے ہمارا درد کہاں۔ تو یہ ہم پہنچے، تیسری رات تھی آئی تھنک ہماری، جب ہم نے رات رکے پاکستانی موقع پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب کہیں پہ بھی ہم پاکستانی کو دیکھتے تھے نا تو ہمارا دل خوش ہو جاتا تھا۔ ہمیں پاکستانی موقع سے مطلب کھانا تو ظاہری بات ہے اچھا ملتا تھا، ہندوستانی موقع سے بھی میں نے کھانا کھایا، وہ بھی بہت مطلب محبت کرتے، وہ بھی بہت ہی آپ کو ویلکم، دل سے ویلکم کرتے۔ میں نے پنیر کھایا جو میں نے زندگی میں صرف انڈین ڈراموں میں یا فلموں میں سنا ہوا تھا، لیکن جب ہم پاکستانی موقع پہ رکتے تھے نا، جو چیز ہمیں سب سے بیسٹ لگتی تھی وہ ہوتی تھی چائے۔ کیوں پاکستانی چائے کو ہم ترس ہی گئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی اتنی لذیذ چائے بناتے ہیں کہ اس کو پینے کے لیے وہ انگریز بھی کہتے تھے، یا کوئی بیرون ملک کا ہمیں راستے میں ملتا نا وہ کہتا تھا پاکستانی چائے، چائے پاکستانی نہیں، ہم پاکستانی چائے بولتے، وہ کہتے تھے چائے پاکستانی۔ تو اس طرح سے وہ بلا رہے ہوتے تھے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہی یہ نیاز تیار ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ صرف یہی موقع پاکستان کا جو تھوڑا سا مطلب تھا وہ مطلب نارمل، ورنہ جو موقع کا نظام ہوتا ہے میں آپ کو اس کا بھی بتاتا چلوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے رہائش آتی ہے،
مین اوپر اسٹال ہوتا ہے جس کا آپ کو جو اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں، اور جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اسٹال ہوتا ہے وہاں پہ سارا دیگے وغیرہ وہ سارا کھانا وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی رہائش ہوتی ہے۔ رہائش بھی 2 سے 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے باہر برآمدہ بنا ہوتا ہے اس میں رہنا ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کولر لگے ہوتے تھے ان میں رہنا ہے وہ ایک الگ ہوتا تھا، اگر آپ نے اندر اے سی لگے ہوتے تھے آپ نے اے سی میں رکنا ہے، آپ کا جس طرح سے رہنے کا من چاہے، نہانے کا آپ کو کھلا پانی ملتا ہے، پینے کے لیے تو آپ کو اتنا مطلب میسر ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس کی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو کھانے کے لیے آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یا چاول کھاؤں، میں ابلے ہوئے چاول کھاؤں، میں بریانی کھاؤں، میں کوفتے کھاؤں، میں حلوہ کھاؤں، یہ جو چنے کھاؤں، میں مطلب گوشت کھاؤں۔ آپ کہتے ہیں میں نے برگر کھانا ہے، میں نے دنیا جہاں کی چیز جو بھی آپ مائنڈ میں لاتے ہیں، مولا کا کرم اتنا ہے کہ آپ کو دماغ میں آپ بعد میں لاتے ہیں، سوچتے آپ بعد میں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو وہ پیکٹ پکڑا رہا ہے، آپ اس کو کھولتے ہیں، کہتے ہیں مولا اتنی کرم نوازی، اور اس میں شک بھی نہیں ہے وہ اتنے لجپال ہیں، اتنے کرم نواز ہیں، اتنے لجپال ہیں کہ میری زندگی میں جو عشق تھا نا مولا کے پاس جانے کا، وہ اتنا مزیدار قسم کا ہوگا میرا ایکسپیرینس، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور یہاں پر آپ رستے میں جوس دیکھتے ہیں، ملک شیک، آپ جتنے شیک سوچ سکتے ہیں اتنے شیک آپ کو رستے میں ملتے ہیں، آپ جو چیز سوچ سکتے ہیں، مطلب کھانے پینے کی، آپ فروٹ سے لے کے ڈرائی فروٹ سے لے کے مارکیٹ میں ملنے والی جتنی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے کتنے کتنے بڑے بڑے تھال رکھ دیتے ہیں آپ کے آگے، تھال رکھتے ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر تھال ختم ہو جاتے ہیں، پھر اور اندر سے تھال بھر کے لاتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، وہ لوگ اٹھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پھر اندر سے اور بھر کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو برگر بنا رہے ہیں وہ برگر ان کے 24 گھنٹے بنے جا رہے ہیں، جو شاورما بنا رہے ہیں وہ شاورما بنائے جا رہے ہیں، جو مچھلی بنا رہا ہے وہ مچھلی، جو بکرا پکا رہا ہے وہ بکرا پک رہا ہے، جو چھترا بنا رہا ہے وہ چھترا بنا رہا ہے، جہاں پہ کٹے کا گوشت ہے، جہاں پہ اونٹ کا گوشت ہے، جہاں پہ جتنے حلال قسم کے گوشت ہیں، مرغی کا گوشت ہے، دیسی مرغی، دوسری مرغی، آپ جس جن چیزوں کا سوچ سکتے ہیں، روسٹ بروسٹ، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہاف پاکٹ شورما ہے، یہ لاہور میں اگر میں کہوں تو لاہور میں نے دیکھا ہے پاکستان میں، جو صرف لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ملتا ہے، یا ایک دو اور جگہ جہاں پہ یہ شورما ملتا ہے، وہ بھی مجھے یہاں پہ سر عام کھانے کو ملا۔ اور جو سب سے بیسٹ چیز مجھے لگی نا، نماز کا ٹائم ہوگا، یہ لوگ پہلے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، تاکہ جو رستے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے الگ صف، مردوں کے لیے الگ صف، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی قبلے کی طرف، یہ 80 کلومیٹر سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، کروڑوں سجدہ ایک وقت میں ہوتے ہیں۔ ویسے تو پوری دنیا میں ہر ٹائم میں وہ جس طرح کا اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے کہیں نہ کہیں سجدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ 80 کلومیٹر کے سفر میں نا جو بغیر رکاوٹ کے کروڑوں کا سجدہ، یہ صرف مولا حسین کا کام ہے۔ یہ اصل دین ہے، یہ وہ دین ہے جو جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن، اور ان کے ساتھ اس طرح سے رہنا ہے کہ قیامت کے دن آپ میرے پاس پہنچیں گے دونوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اہل بیت کا دامن پکڑا ہے، اور یہ میرا آخری ویڈیو ہے جب میں کربلا کے اندر انٹر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کربلا، مولا حسین کا حرم، مولا عباس کا حرم آپ کو دکھائیں گے، اور ایک اسپیشل واقعہ جو ہمارے ساتھ کربلا میں ہوا وہ لازمی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے مہمان خصوصی تھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔